الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب لم یزل کی بارگاہ بے نیاز میں عاجزانہ انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں آج ہم پھر سورہ الکہف کی چند آیاتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جن آیات میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حیاتی اور اس کی زیب و زینت اور اس کی رونق کو اللہ رب العزت نے فانی قرار دیا اور اپنے ذکر کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ باقی قرار دیا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں چند ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے جن کو اپنے ضرب پر لباس پر ناز تھا، جو اپنی دنیاوی رونق پر اتراتے تھے اور مال اولاد پر فخر کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے یہ بیان فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بیان فرما دیں، چاہے ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی، سب کو محبوب آپ بتا دیں مثل الحیات الدنیا، دنیا کی حیاتی کی عجیب حالت، دنیاوی زندگی کی عجیب حالت محبوب انہیں بیان فرما دیں۔ کماء انزلناہ من السماء، یہ دنیا کی حیاتی یہ ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی کے سبب سے زمین کی کھیتی گھنی ہو گئی، نباتات الارض گنجان ہو گئے، کھیتی گنجان ہو گئی، گھنی ہو گئی، جس کی جڑیں اور تنے آپس میں جڑ گئے، دیکھنے والے کو بھلی لگتی ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر تھوڑی مدت کے اندر وہ گھنی کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی، وَتَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور اس گھنی کھیتی کو اب ہوائیں اڑاتے پھرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں انسان کی زندگی کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ کھیتی جسے ہم نے بارش کے پانی سے سیراب کیا اور وہ گنجان ہو گئی، گھنی ہو گئی، اور ایک وقت اس کھیتی پر ایسا بھی آیا کہ وہ دیکھنے والے کو بھلی لگنے لگی اور کھیتی کرنے والا اس پر خود ہونے لگا، لیکن وہی کھیتی فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اسی طرح سمجھ لو اپنی اس دنیا کی حیاتی، یہ جو چند روزہ زندگی ملی ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی آبیاری کرتا ہے، اور جب انسان کو شباب آتا ہے
جوانی آتی ہے اور اس کے چہرے کی مس اسے گھمنڈ میں ڈالتی ہے کہ میں سب سے زیادہ حسین ہوں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور وہ جب گھوڑوں اور شیروں کو نچانے لگتا ہے اور جب وہ شیروں کو نچ ڈالنے لگتا ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں زنجیر ڈالنے لگتا ہے، تب وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کھیتی بھی کچھ تھی، اس کی بھی آبیاری ہم نے کی تھی۔ تو جس طرح وہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی، اجڑ گئی، اس کا سبزہ گیا، اس کی رونق گئی، وہ کھلتے ہوئے پھولوں کا حسن گیا، وہ پودے کی ساری نشو و نما خاک میں مل گئی۔ انسان تجھے بھی ایک دن ریزہ کر دے گا۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، جس طرح کھیتی اب ہواؤں میں اڑتی ہے، ہوا کے جھونکے کبھی ادھر بھرتا دیتے ہیں، کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں، کبھی نالیوں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی جنگلوں میں، وہ لہراتی ہوئی ہری بھری کھیتی جس طرح اس کو ہوائیں اڑاتی ہے، نہ ماننے والے تیرے جسم کی مٹی کو بھی یہ حسین آنکھیں کبھی ہوا میں اڑیں گی۔ یہ تیرا سارا حسن خاص میں ملے گا، یہ تیرے طاقت کے سارے پہاڑ یہ ضعف و کمزوری میں بدل جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، سن اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے ہر چیز پر قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں۔ وہ جس طرح کھیتی کو اس کی پوپلیں پھوٹتی ہیں، تنا جنم لیتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، غذا بنتی ہے جانوروں کی اور انسانوں کی، پھر وہی کھیتی جب اجڑ جاتی ہے اس کو اس کی طرف کوئی تکتا بھی نہیں ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ کبھی ہوئی بھی نہیں تھی، وہ یوں لگتا ہے کون پچھلے سال کی گندم کو یاد کرتا ہے۔ اب دیکھنے والا تو اس سال اس کا چہرہ کا کرا بھولی بسری ہو گئی یہ کھیتی۔ یاد رکھ تجھ پر بھی ایک ایسا وقت آئے گا کوئی تیرا نام تک بھی نہیں لے گا کہ تو بھی دنیا میں آیا تھا، نام تک بھی کوئی نہیں لے گا کہ تو بھی دنیا میں آیا تھا، تیرا نام بھی مٹ جائے گا، تیرا نام بھی مٹ جائے گا، تیرے قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ آج 2021 ہے اور اس کا پہلا مہینہ جنوری ختم ہونے کو ہے۔ مجھے بتاؤ ہم میں سے کون ایسا بیٹھا ہے جو یہ کہہ سکے کہ 2121 میں میں بیٹھا ہوں گا؟ ایک صدی کی بات ہے، 2121 میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا وجود تو درکنارے ہمارے قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوئے کہ ہم میں سے کون ہوگا اور کیا کرے گا۔ تو جب اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس بیکار زندگی پر اتنا اطمینان ہے کس بات؟ کہاں سے رسول ہے؟ یہ تو اس کھیتی کی طرح اس نے اجڑ جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، اور جب زمین کلچیاں کھاتی ہے کئی مرتبہ اوپر والا حصہ نیچے آتا ہے، نیچے والا اوپر آتا ہے، تو یہ حسین آنکھیں، یہ چشم نرگسی، یہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح کھلتے ہوئے تمہارے چہرے، یہ نرم و نازک بدن اور یہ طاقت کے پہاڑ ایک دن ان حسین آنکھوں کی مٹی کو ہوا کے جھونکے اڑا کر کہیں سمندر میں پھینکیں گے، کہیں جنگل میں پھینکیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون، کہ اپنے مال سی و زر پر، کھیتی اور باغوں پر اترانے والے لوگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کا مال و متاع اور اولاد یہ سب ساتھی، یہ سب ماننے والے، یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کا حسن ہے،
یہ صرف عارضی حسن ہے، اس کی کوئی بقا نہیں ہے۔ ہاں بقا اگر کسی چیز پر فرمایا الباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والی چیز اگر کسی کو بقا ہے تو وہ اعمال صالحہ کو بقا ہے، نیک عمل کو بقا ہے، یتیم پروری کو بقا ہے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بقا ہے، سجدوں کو بقا ہے، قیام کو بقا ہے، رکوع کو بقا ہے، اللہ کی بندگی کو بقا ہے، باقی ہر چیز بنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی، کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے 4 اور 5 بیٹے ہیں، میرا بال بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کوئی کہتے ہیں میرے اتنے دوست ہیں، میرا اتنا لشکر اور گروہ ہے، میری عزت اور ناموس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے مال اور متا، جیسے گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا کہ ایک بھائی کو اس بات پر گھمنڈ تھا، وہ کہتا تھا ما اظن ان تزید هذه ابدا، یہ فنا بھی نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں فنا ہیں، والباقیات الصالحات، نیک اعمال کو بقا ہے۔ اور جب نیک اعمال کو بقا ہے، نیک عمل کرنے والے کو بھی بقا ہے، عامل کو بھی بقا ہے، عمل کو بھی بقا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، کہ یہ ثواب کے لحاظ سے دنیا کے مال و متاع سے کہیں درجے بڑھ کر ہے، وہ ثواب خیر عملا، اور یہ امید کے لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، نیک اعمال اور صدق آخرت کی زینت ہے۔ سبحان اللہ، نیک اعمال آخرت کی زینت ہے۔ اور مولا مرتضیٰ نے فرمایا اللہ کی شان ہے، کسی کو دنیا کی زندگی اور رونق دے دیتا ہے، کسی کو آخرت کی زندگی دے دیتا ہے، کسی کو آخرت کا حسن دیتا ہے، کسی کو دنیا کا حسن دیتا ہے۔ پھر رب کا اس پر بڑا کرم ہوتا ہے، جس کو دنیا کا حسن بھی دیتا ہے، آخرت کا حسن بھی دیتا ہے۔ دنیا میں نواز دیتا ہے، دنیا میں، اور آخرت میں بھی نواز دیتا ہے۔ تو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، یہ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر کا مثال ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھی حسن سے نوازا تھا، آخرت میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازے گئے یہ لوگ، ادھر بھی نوازے گئے ہیں۔ مال و متاع بھی اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو اتنا دیا تھا کہ اس نے ایسے خرچ کیا، والباقیات الصالحات، سارا اٹھا کر اور سفین اور سرسوں پر جھاڑو دے کر سب کچھ اکٹھا کر کے آقا کے قدموں میں رکھ کر کے باقیات الصالحات کا نمونہ قائم کر دیا، سب کچھ اکٹھا کر دیا۔ دنیا میں بھی نوازا تھا، آخرت میں بھی نوازا تھا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ جو نیک اعمال ہے یہ امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ ہمارے دلوں میں خواہشیں، بے چین خواہشیں انگڑائی رہتی ہیں کہ کاش اللہ رب العزت کی کروڑوں کی گولیاں ہمارے گھر میں بھیجتا اور ہم یہ سے یہ بن جاتے۔ تو دوستو، جب دنیا کا مال و متاع فانی ہے، اس کی امید بھی فانی ہے، اس کی امید بھی فانی ہے۔ ہاں بندہ سجدے کرے، تسبیح پڑھے، ذکر و اذکار کرے، درود پاک پڑھے، پھر اس پر ثواب کی امید رکھے تو نیک عمل کو بھی تمام ہے، اس کی امید کو بھی تمام ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، آپ نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قحط سال کے زمانے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں،
جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ریت کے بہت بڑے تودے کے ساتھ گزرا اور گردن اٹھا کے دیکھا، خلوص دل سے نیت کی، باری تعالیٰ کبھی بھی اگر تو مجھے اس ریت کے برابر مجھے اناج دے دے گا تو میرے پیچھے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ابھی وہ گھر نہیں پہنچا تھا، موجودہ پیغمبر کی وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو کہہ دے میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور کیا ہے باقیات الصالحات؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ یہ تینوں جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں باقیات الصالحات یہ ہے بندہ ہر وقت یوں کہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ باقیات الصالحات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام اور پوری امت کو، فرمایا باقیات الصالحات کو کثرت سے پڑھا کرو، باقیات الصالحات کو کثرت سے پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی من باقیات الصالحات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات الصالحات کیا چیز ہے جن کو ہم کثرت سے پڑھیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص باقیات الصالحات میں سے ایک جملہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے یا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے سے 99 دروازے تکلیف کے بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 99 دروازے تکلیف کے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والے پر عذاب کے، تکلیف کے، دکھ کے، پریشانی کے، ضرر کے اللہ 100 دروازوں میں سے 99 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں وقت کی قیمتی منٹ جہاں ہم فضول ڈراموں میں خرچ کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر تماشا دیکھتے ہیں، جھوٹی خبریں پڑھتے ہیں، جھوٹی خبریں سنتے ہیں اور بے فائدہ فضول تبصرے سنتے ہیں، اللہ کے بندے یہ تبصرے یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ ساری خبریں ایسے چلتی آ رہی ہیں، چلتی جائیں گی، قبر میں تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نوائے وقت کو پڑھا تھا یا کس چینل کو سنا تھا، ادھر پوچھا جائے گا بتا تو کیا کر کے آیا۔ وہاں پر باقیات الصالحات کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، فرمایا ھذا کنز من کنوز الجنہ، لوگوں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کے پڑھنے والے پر 99 دروازے تکلیف کے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 99 دروازے بند ہوتے ہیں اس میں ادنا درجہ غم کا ہے، ادنا درجہ، ادنا دروازہ غم کا ہے، یعنی جو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھتا ہے 99 دروازوں میں سے ایک دروازہ غم کا بھی اس پر بند ہو جاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص غم میں مبتلا ہے، مہنگائی کا غم ہے، اولاد کی نافرمانی کا غم ہے، اور روزی معاش کا غم ہے، مرنے کا غم ہے، بیماری کا غم ہے، اور دوستوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف کا غم ہے، اقربا سے ملنے والے دکھ کا غم ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح صبح پڑھ، ایک تسبیح شام پڑھ، تجھے ہر غم سے آزاد کر دیا جائے، تجھے ہر غم سے آزاد کر دیا جائے۔
اور حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں باقیات الصالحات سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، یعنی نماز کو کثرت سے بڑا کرو۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، آقا کی یہ پیاری عادت تھی کہ آپ کو جب کوئی پریشانی آتی، جب دیکھتے کہ راستوں پر کانٹوں کے انبار لگ گئے ہیں، اور جب آپ دیکھتے کہ میرے راستے پر چاروں طرف سے دشمنوں نے تیر سنبھال لیے ہیں، پھر آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ وضو فرما کر تازہ وضو کر کے پھر آپ اللہ کے حضور سجدوں میں گر جاتے، پھر حالت یہ ہوگی دشمنوں کے سامنے سے گزر جاتے، دشمنوں کو نظر تک بھی نہ آتے، نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہ ہے باقیات الصالحات کرو، یعنی نماز پڑھو، تم پر پھر نینیاوے میں دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قربان جائے آقا کی اس لخت جگر پر اپنے گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ گھر کے سارے کام، جھاڑو تک دینا سیدہ خاتون جنت خود کرتی، اور حالت یہ تھی کہ رات کو مزدوری پر چکی بھی پیستی تھی، یہود کی عورتیں دانے گندم لے آتی تھی جو مزدوری پر آٹا پسوانے کے لیے مولا مرتضیٰ نے کراتی، اور حسنین کریمین بچے تھے، ان کا جھولا بھی جھلانا ہوتا تھا اور مزدوری پر گڈھا بھی پیسنا ہوتا تھا، اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوتی تھی۔ قربان جائے اس خاتون جنت کی اس نیک زندگی پر ہاتھ چکی چلانے میں مصروف ہے، زبان تسبیح پڑھنے میں مصروف ہے، کبھی ہاتھ چھوڑ کے حسنین کریمین کو جھولا بھی دے دیتی ہے۔ ایک دن خاتون جنت نے رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ میرے والد گرامی جو کائنات کے محبوب ہیں، ان کے پاس کہیں مال غنیمت اور کچھ لوگ قیدی غلام بن کر رہے ہیں، اس میں کچھ خاتون عورتیں بھی ہیں، تو وہاں سے چلی اور آقا علیہ السلام کی جان سے پیاری لخت جگر، اور وہ خاتون جنت جب وہ آ جاتی آقا علیہ السلام حسنین کریمین کی اپنی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کریم اور شفیق باپ، رؤوف اور رحیم کا لقب پانے والا محبوب اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پیشانی پر بوسہ دے تو اپنی جگہ پر بٹھاتے، پیار کرتے، اور بیٹی آئی آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ باپوں کے لیے ایک سنت ہے، بیٹی کی دور شادی کر دی ہے، گھر سے دور ہے، کبھی کبھی آتی ہے، اور گھر میں بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور وہ جب بہن آ جائے، باپ جب اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرے گا، بیٹوں کو بھی کچھ حیا آ جائے گا کہ بہن کو دھکے دے کے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اس کے ہاتھ پر قبضہ نہیں کیا جاتا۔ اگر تو بیٹا ہے، اگر وہ تیرا بھائی ہوتا تو وہ بھی تیرے ترکے میں سے حصے میں سے لے لیتا۔ آ گئی، آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور بٹھایا، اور بیٹی ساری رات محنت مزدوری کر اپنے والد گرامی جو رؤوف الرحیم محبوب ہیں، کچھ نہیں کہا، زبان سے بولا نہیں کیا، صرف وہ زخم والے ہاتھ سامنے کر چکی پیس کے جو ہاتھوں پر آوے اور خون بہ رہا تھا کہ گھر کا جھاڑو تک بھی خود دیتے ہیں، اور مولا مرتضیٰ کی خدمت بھی کرتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، جو گھر کے امور خانہ داری سب کچھ کرتے، کچھ نہیں کہا، زبان سے بولا نہیں کیا، بس وہ زخمی ہاتھ سامنے کر دیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ پھر بولی، عرض کی حضور سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خادمیں آئی ہیں، کسی علاقے میں آپ کو فتح ملی ہے، کچھ غلام ہو کر رہے ہیں، کچھ خادمیں عورتیں قیدی ہو کر رہی ہیں، میں اس نیت سے آئی ہوں کہ تھک جاتی ہوں، سارا گھر کام خود کرتی ہوں، کہ ایک اس مال غنیمت میں سے ایک خادمہ مجھے جو میری اس تکلیف میں میری معاون بنے،
چلو کچھ نہیں تو حسنین کا ایمین کا جھولک تو جھلا دے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تجھے تو خاتمہ دوں اور ذرا دیکھ میرے اصحاب صفہ کی طرف جو بھوک کی وجہ سے کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، ان کو کچھ نہ دوں اور تجھے خاتمہ دے دوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بیٹی نے سر جھکا لی، اگلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اس کے بدلے میں تجھے ایک اور تحفہ نہ دے دوں، اس کے بدلے میں تجھے ایک اور تحفہ نہ دے دوں، تو خاتمہ لینے آئیں گے، تجھے ایک اور تحفہ دیتا ہوں، تجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. وقت کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ کبھی زبان پر بات آئی نہیں تھی، مانگ لیا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، تجھے اس کے بدلے میں اور تحفہ نہ دے دیں. بیٹی خوش ہو گئی کہ حضور ضرور آپ ایک اور تحفہ دے دیں اس کے بدلے میں. ذہن میں پتہ نہیں کتنے خیال آئے ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی اس سے بہتر کہ میں تجھے نوکرانی دوں، خادمہ تیری خدمت کرو، تیری تکلیف حل کی ہو، اس سے بڑھ کر میں تجھے ایک اور تحفہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھ لے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر. یہ اس تحفے سے یہ زیادہ بہتر ہے. اس تحفے سے بھئی کام تو پہلے بھی زیادہ تھے، پہلے بھی ذکر تھا، اذکار تھے، تسبیح تھی، معمولات تھا. آقا علیہ السلام کی پاس آئی تھی کہ اس میں کچھ آسانی ملے، آقا نے اور زور ڈال دیا یہ تسبیح پڑھا کرو. اور بیٹی خوش ہو کر گئی کہ اللہ کرے یہ میں تسبیح پڑھوں اور قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے. یہ ہے باقیات الصالحات کہ تسبیح کی کثرت کرو، نیک اعمال، نماز، یتیم پروری، حقوق و لباس کی رعایت، حقوق اللہ کی رعایت، اللہ نے جتنے احکام نازل کیے ہیں ہر ایک کو چن چن کے ادا کرنا، یہ ہے باقیات الصالحات. خیر عند ربک ثوابا، یہ چیز ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے، وثواب خیر عملا، اور یہ امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. فرمایا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ اعمال کے اعمال نامے ووضع الکتاب، جب تمہارے اعمال نامے سامنے رکھے جائیں گے تو فاتر المجرمین، پھر تو مجرمین کو دیکھے گا، پھر تو مجرمین کو دیکھے گا مشفقین کے وہ میدان حشر میں کانپتے کیسے ہیں، وہ ڈرتے کیسے ہیں، کس بات سے؟ مما فیہ، جو کچھ نامہ اعمال میں کر کے بھیجا تھا. کیا کر کے آئے تھے؟ یقولون، اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری تباہی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا گیا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا گیا ہے. چھوٹا گناہ بھی چن چن کر لکھا گیا ہے، بڑا گناہ بھی چن چن کر لکھا گیا ہے. نہ صغیرہ کو چھوڑا گیا ہے لکھنے سے، نہ کبیرے کو چھوڑا گیا ہے. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو صغیرہ ولا کبیرہ کہ نامہ اعمال کی کتاب میں صغیرے بھی لکھے ہوں گے کبیرے بھی لکھے ہوں گے، تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو درج ہوگا اس میں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تو سمجھتے ہیں کسی اور کو چھوٹا گناہ، لیکن اگر کسی شخص نے بے جا تبسم کیا ہوگا وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہوگا. بے جا تبسم کیا ہوگا، تبسم کا حق نہیں بنتا تھا،
وہ مقام نہیں تھا تبسم کا، پھر اس نے تبسم کر دیا۔ یہ تبسم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قہقہ، آواز سے ہنسنا، قہقہ لگانا، ایک اور تبسم صرف ہونٹ پھیل جاتے ہیں، اگر زیادہ بھی تبسم ہو رہے تو دانت زہر ہو جاتے ہیں، ورنہ تبسم میں تھوڑی سی مسکراہٹ کا نام ہے۔ کیا ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں؟ جب دو بندوں کی بات آپس میں ہو رہی ہو، تیسرا ساتھ مسکرا رہا ہوتا ہے، تیسرا ساتھ اگر وہ بے جان مسکرا رہا ہے اور دیکھنے والے کو اس کے تبسم سے دل میں تکلیف پہنچی ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو بھی لکھا ہوا پائیں گے۔ بلا کبیرتن، بڑے سے بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ الا احصاها، وہ کتاب چن چن کر اس نے اعمال لکھے ہوں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، یہ تم سمجھو کہ شاید اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تیرا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس سے پچھلی آیت لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم اپنے رب کے حضور ایسے آؤ گے جیسے تمہیں پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تھا۔ جب تمہیں پیدا کیا تھا تمہارے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، تمہارے پاس سیم و زر کے پہاڑ نہیں تھے، تمہارے پاس باغات نہیں تھے، جس طرح خالی ہاتھ کہتے اسی طرح خالی ہاتھ آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کیا تم نے یہی گمان کیا تھا کہ میدان حشر قائم ہونے والے ہی نہیں ہیں؟ لیکن لوگ ننگ تڑنگ سارے میدان حشر میں کھڑے ہو گئے۔ ام المومنین عرض کی حضور یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے کہ مرد بھی عورتیں بھی ننگے بدن میدان حشر میں۔ آپ نے فرمایا حمیرہ تجھے کیا پتا وہاں کسی کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کسی کی طرف تک پیش، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے بلباس تقوی، جن کو تقوی کا لباس زیب و زینت اور جن کے سر پر قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ایسا تاج اور ایسا لباس پہنا کر میدان حشر میں لایا جائے گا کہ سورج بھی اس کی روشنی پر باندھ پڑ جائے گا۔ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے سر پر لباس ہوں گے، جن کا آج لباس پھٹا ہوا ہے اور حضور کا غلام بنا ہوا ہے، وہ بڑے وقار کے ساتھ آئے گا۔ جو نافرمان و مجرم ہے وہ بڑی ذلت کے ساتھ آئے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، یہ کیسے کام رہے ہوں گے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجرم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کانپے گا، اس کے دل کی دھڑکن کی آواز کئی میل تک سنائی دے گی کہ کیا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، موت کی گھڑی سر ہے کھڑی۔ ہر چیز خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ کچھ نیک عمل کر لو، اسی میں ہماری دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو حضور کی ساری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔